جی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہسٹری کا آخر ہیرو کون تھا۔ ایک سوالیہ نشان ہے محمد بن قاسم کے نام پر اور اس کی تاریخ پر، اس کے سسر پر اور پھر اس کی جانے والی فتوحات کے اوپر۔ یہ سوالیہ نشان تاریخ خود کھڑا کر رہی ہے۔ آج اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جب ہم یہ تفصیل آپ کو بتا دیں گے، اگر ویڈیو سمجھ میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پھر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ مجھے سوالات ضرور بھیجیں، کیونکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے ہم اسی کے جوابات دینے پر ہی زیادہ تر منحصر کریں گے۔ تو ہسٹری ہماری نصاب کی کتابوں میں کسی اور قسم کی بتائی گئی ہے، لیکن اصل میں ہسٹری کے اوراق کچھ اور ہیں۔ 10 رمضان کو پہلی بار میرا اتفاق ہوا کہ کوئی فتح سندھ کا دن بھی منایا جاتا ہے، جس میں محمد بن قاسم کو ہیرو کہا جاتا ہے اور راجہ طاہر کو ولن کہا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیتے ہیں جی محمد بن قاسم ہیرو تھا بھی کہ نہیں، کیونکہ ہسٹری تو سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں ضرور بتایا جاتا ہے کہ فلانا شخص ہیرو تھا، لیکن ہسٹری کا اصل کردار میں اکثر وہ شخص ولن نظر آتا ہے۔ تو محمد بن قاسم جیسے سفاک شخص سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مسلمانوں کا دشمن تھا، ایک تاریخ ہے، اور اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا مسلمانوں اور تابعین کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ان کے تعارف سے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور محدثین کی جی ہاں ریفرنسز ہمارے سامنے ہوں گے۔ پہلے مفسر ہیں، محدث ہیں امام جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، اس میں باب خلیفہ میں لکھتے ہیں عبد المالک بن مروان کے باب میں کہ عبد المالک بن مروان نے ہی حجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام پر حاکم مقرر کیا تھا، اور پھر یہ شخص عام مسلمانوں اور صحابہ کرام کے قتل کرنے اور ان کو ذلیل و خوار کرنے، گالیاں دینے اور قید میں ڈالنے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ محمد بن قاسم کے سسر کی بات ہو رہی ہے۔ بے شمار صحابہ اور تابعین کو اس شخص نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ حضرت انس جیسے عظیم صحابی سے متعلق یہ ہے کہ انہیں بہت ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اگلے باب ولید بن عبد المالک میں وہ یہ لکھتے ہیں، ساتھ ریفرنس اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ کراس چیک ہو سکے، کہ حجاج نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کروایا، اور ساتھ ساتھ تف کا لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 448 سے 454 تک جی ہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جیسی ذہنیت اور فکر کے حامل شخص کو ہی اپنا داماد بنانے کے لیے منتخب کرتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ حجاج بن یوسف نے، جس کو تاریخ کا ایک باب ظالم درندہ کہتا ہے، اس نے اپنے جیسے شخص کو اپنا داماد بنایا، یعنی محمد بن قاسم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں ایک رشتے کے اندر جڑ گئے۔ جی ہاں، جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ فارسی کا ایک ربائی ہے، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے صحابہ کے قاتل، ظالم، سنگ دل، وحشی، تاریخ بتا رہی ہے، کا جو داماد ہے محمد بن قاسم، اس نے اس کا داماد بننے میں، اگر وہ اتنا ہی زبردست قسم کا عربی تھا تو اس نے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی۔ اس کے ایمان کا کیا عالم تھا؟ خیر یہ میں آپ کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں کہ اگر تاریخ نے یہ عدل کیا ہے تو وہ عدل کس گراؤنڈ پر ہوگا، میرا خیال ہے میرے ویورز زیادہ بہتر جانیں گے، میں آپ کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں۔ جی محمد بن قاسم کا اب تعارف کروں، عظیم جرائم ہے اس کے، جی جس کا کچا چٹا تاریخی کتابوں نے کچھ یوں کھولا ہے کہ جیسے ایک کتاب ہے شارح بخاری، امام المحدثین ہیں جناب امام ابن حجر عسقلانی، اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں وہ لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ معروف راوی، جہاں راوی حدیث لیکن محبان اہل بیت میں سے تھا، عطیہ اوفی، اس کو بلاؤ اور اسے حکم دو کہ نعوذ باللہ وہ اہل بیت کی شان میں برے الفاظ پیش کرے۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کو 100 نہیں 400 کوڑے مارو، اس کی داڑھی تک مونڈ دو۔ عطیہ اوفی کو بلایا گیا، کہا گیا کہ آپ برے الفاظ استعمال کریں، اس نے نہیں کیے اور 400 کوڑے مارا گئے۔ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اہل بیت کو سزا کو برا بھلا نہ کہنے کی سزا 400 کوڑے ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، محمد بن قاسم کر رہے ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 7، جی ہاں کتاب کا نام تہذیب التہذیب جلد نمبر 7، کسی کو شک ہے تو کراس چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک تاریخ ہے،
بات تاریخ کی آ رہی ہے تو کیوں نہ تاریخ کو ہی درست کر دیا جائے۔ شاہ اکبر نجیب آبادی ہیں، اپنی کتاب تاریخ اسلام میں وہ لکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پروفیسر بشیر احمد تمنا بھی تاریخ اسلام، آئی ہیو ریڈ آؤٹ دیٹ بک، تو کمال بک ہے۔ شاہ اکبر نجیب آبادی کے مطابق حجاج نے سب سے پہلے عبداللہ اسلمی کو 6000 فوج کے ساتھ سندھ بھیجا تھا، جو راجہ داہر کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پھر دوسری بار یہ اٹیمپٹ کی بدیل نامی سردار کے ذریعے، اس کو بھی 6000 فوج دے کر بیبل کی جانب بھیجا گیا تھا، مگر وہ بھی راجہ حبیب کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تیسری مرتبہ اس کو غصہ آیا اور حجاج نے محمد بن قاسم کو، جو اس کا داماد تھا، اور تاریخ کہتی ہے 17 سال، ایک تاریخ کہتی ہے 28 سال، نوجوان کو 600 شامی فوجیوں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا تھا، اور محمد بن قاسم کے ساتھ اس مرتبہ شامی سپاہی بھی ایک پوری سیاست کے ساتھ بھیجے گئے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عراقی اور ایرانی سپاہی نا سندھیوں کے ساتھ بہت ساز باز رکھتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کیا ہے میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج نے سندھ میں دراصل پناہ لینے والے جتنے بھی بے وطن سید تھے، مسلمان تھے، جو کہتے ہیں نا بنی ہاشم کا حب رکھتے تھے، ان سب کو مارنے کا پلان بنایا تھا۔ بیسکلی اس نے اپنے داماد کو اس لیے سندھ میں بھیجا تھا کہ یہاں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ اہلیان سندھ سے پوچھ لیں تو وہاں کے تمام سادات بتائیں گے کہ دراصل محمد بن قاسم ہیرو نہیں، ولن تھا۔ وہ راجہ داہر کے پاس پناہ گزین سادات اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ اور یاد رہے کہ محمد بن قاسم 92 ہجری، جی ہاں 92 ہجری میں سندھ کی طرف نکلا تھا، اور امام زین العابدین کی شہادت سے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو 95 ہجری میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مرزا امام علی بیگ افسر صاحب کی کتاب ہے سندھ اور اہل بیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کی ایک شادی سندھی خاتون سے بھی ہوئی تھی، جن کا نام حمیدہ خاتون یا حوریہ سندھیہ بھی لکھا گیا ہے، جن سے حضرت زید علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس خاتون بی بی نے سندھ میں اپنے خاندان کی جانب روانگی اختیار کی تھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ سندھ اور اہل بیت کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 38، اس میں امام بخاری کے استاد بھائی ہیں امام عبداللہ ابن مسلم بن قتیبہ، وہ اپنی کتاب المعارف سے بھی اس کی نقل کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے سندھ میں دراصل راجہ داہر کی پناہ میں آنے والے مسلمانوں پر حملے کی دراصل وجہ یہ رشتہ داری بھی تھی۔ اہل بیت کے چاہنے والے، پیغمبر کے خاندان کے چاہنے والے یہاں موجود تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو زیدی سادات کا جو اولین ننیال ہوگا نا وہ دراصل سندھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سادات کی بہت عزت سندھ کے اندر کی جاتی ہے۔ 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی تھی، اور محمد بن قاسم کے سفر کا آغاز 92 ہجری میں ہوا تھا۔ تو یوں کہہ لیے کہ اپنے انہی سندھی رشتہ داروں کے ہاں ہجرت کی تھی سادات نے، اور یوں راجہ داہر نے اپنی سلطنت سندھ کی اس معزز اور پاکیزہ بیٹی یعنی حوریہ سندھیہ امام زین العابدین کی جو زوجہ تھی ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا تھا، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ جیسے کہ ہندوستان کے رسم و رواج کے مطابق قدیم دور میں چوری نہیں ہوتی تھی، اور جہاں علاقے میں کوئی بیٹی شیٹی دے دیا جائے تو کہا جاتا تھا کہ پورا علاقہ ہی نا اس کا سسرال کہلاتا ہے۔ شاہ اکبر نجیب آبادی جیسے مورخ کافی کنفیوژنگ مورخ ہیں، لیکن ان کی تاریخ اسلام سے اگر ہم نقل کریں کچھ جملوں کو تو ان کے ذہن نے بھی یہی کہا ہے اور تائید کی ہے اس بات کی کہ واقعی سندھ میں بہت زیادہ عزت لڑکی کے سسرال والوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ راجہ داہر، وہ کہتے ہیں کہ راجہ داہر کے پاس صرف ایرانی لوگ ہی پناہ گزین تھے، بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی جو خلیفہ وقت یا اس وقت کے خلیفہ سے باغی ہو کر بھاگے تھے وہ بھی راجہ داہر کے پاس پناہ گزین ہوتے تھے۔ یعنی راجہ داہر مسلمان نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی عزت اور رسپیکٹ کرتا تھا۔ تاریخ بھی بتاتا ہوں، تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ حجاج بن یوسف کے ظلم سے اور جیسے حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے عرب جو تھے وہ راجہ داہر کے پاس آئے تھے۔ یعنی یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ راجہ داہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ پناہ گزین تھے بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی تھے۔ یعنی راجہ داہر کا جو کریکٹر تھا نا
وہ ایک پناہ گزین کیمپ کو رن کرنے والے شخص کا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر کے خانوادے اور اس کو ماننے والوں کی رسپیکٹ کرنا، ان کو پناہ دینا اس کے مذہب کا شاید یہ حصہ ہو۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ 167۔ چلیں یہ بھی مان لیا، راجہ داہر کے پاس یہ تمام افراد بھی آئے تھے، لیکن ہسٹری ابھی اور بھی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ جی ہاں، ابن یعقوبی جو عباسی دور کا مشہور مورخ ہے، جی وہ اپنے مشہور معروف تاریخ یعقوبی میں کیا لکھتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ حجاج محمد بن قاسم کو 92 ہجری میں سندھ کی طرف بھیجا تھا اور اسے یہ حکم دیا تھا کہ وہ سرزمین ایران میں شیراز میں قیام کرے گا، حتیٰ کہ جب تک اسے موقع نہیں ملتا حملے کا وہ شیراز میں ہی آیا۔ اس نے وہاں 6 ماہ قیام کیا تھا محمد بن قاسم نے، پھر 6000 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا راجہ داہر سے لڑنے کے لیے۔ بک ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ اگر مورخ یعقوبی لکھتا ہے کہ مختلف فتوحات کرتے ہوئے بڑے بڑے جانبازوں کو قتل کرتے ہوئے بزور قوت فتح حاصل کرتے ہوئے محمد بن قاسم نے مال غنیمت بھی لوٹا اور آگے بڑھتا گیا تھا۔ جب سندھ کے بادشاہ راجہ داہر کو اس کی اطلاع ملی تھی تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک عظیم فوج روانہ کی تھی۔ محمد بن قاسم اور فوج کا مقابلہ ہوا اور فوج شکست کھا گئی۔ راجہ داہر نے کیسے یہ معرکہ لڑا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی طرف سے 1 ماہ تک محمد بن قاسم کو میدان جنگ کے اندر بیزی رکھا گیا تھا۔ ابھی وہ انہی میدانوں میں تھا کہ راجہ داہر نے ہاتھی پر سوار ہو کر محمد بن قاسم کے ساتھ دو بدو جنگ لڑی تھی اور ان دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی تھی۔ فریقین کے کئی آدمی مارے گئے تھے اور جس ہاتھی پر راجہ داہر سوار تھا اسے ہسٹری کہتی ہے کہ وہ پیاسا اتنا ہو گیا کہ اس نے راجہ داہر کو اپنے اوپر سے گرا دیا۔ پھر کیا تھا، راجہ داہر پیادہ ہو کر یہ جنگ لڑنا شروع کی اور زمین پر جنگ کی، حتیٰ کہ راجہ داہر پھر قتل بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس کی فوج کو شکست بھی ہو گئی۔ اور یوں کہیے کہ محمد بن قاسم نے حجاز کی طرف پھر خط لکھا، داہر کا سر کاٹا، جو مسلمانوں کی ہسٹری رہی ہے، سر کاٹا، اس کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ تاریخ یعقوبی پھر بتا رہا ہوں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ کسی کو شک ہے تو پلیز اس کو پڑھ لیں۔ چلے ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، کیا میں تھوڑا سا اپنا انپٹ دینا چاہوں گا، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ راجہ داہر ایک مشرک بادشاہ تھا، اس میں شاید وہ تمام عیب موجود ہوں جو کسی بھی مشرک بادشاہ کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی یقین ہے کہ مشرک تھا اس لیے جہنم میں بھی جائے گا، لیکن تاریخ کے ساتھ ساتھ اگر ہم چلیں تو تاریخ یہ بھی جانے گی کہ سندھ کی تمام نسلوں میں نا راجہ داہر کا جو نام ہے نا ہمیشہ روشن الفاظ میں اس سٹیج پر ہوگا، اس کو ہیرو ہی گردانیں گے، کیونکہ 1000 عیب کے باوجود وہ اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ پیغمبر اس کے خانوادے کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا، مشرک تھا، سادہ الفاظ میں سادات کا دشمن نہیں تھا۔ جی ہاں، کچھ بھی ہو، خیر یہ ہسٹری آپ کے سامنے ہے، میں نے کتابوں کے ریفرنس آپ تک پیش کیے، اس کا کراس چیک آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے 6 دن لگے ان کتابوں کے اندر ریفرنس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، دوست احباب کی بھی مدد لی اور اس کے سامنے میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ ویسے ایک کوشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اختتام پر۔ کہا جاتا ہے ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بر صغیر میں بھیجا تھا۔ یہ پکار اس تک پہنچی کیسے تھی؟ کہا جاتا ہے کسی کاروباری شخصیت کے ذریعے۔ اس پکار پر لبیک کرنے کا وقت تب تھا کہ جب عرب میں مکمل امن ہوتا، خانہ کعبہ کی دیواریں 6,000 فٹ 6 فٹ خون سے تر نہ ہوتی، سینکڑوں عورتیں بغیر شوہروں کے حاملہ نہ ہوتی۔ اس عورت کی پکار پر لبیک کرنے کا وقت تب تھا۔ تاریخ میں کوئی کھوٹ ہے جو شاید ہمیں سیدھے طریقے سے پڑھایا نہیں گیا۔ میں نے یہ چیزیں پڑھی، اس کے نتائج کیا ہیں، ان کتابوں کو کراس چیک کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں۔ سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔